طالبان کے وزیر دفاع ملا یعقوب نے کہا ہے کہ انہیں انڈیا کے ساتھ دفاعی تعلقات بحال کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ پہلے دونوں حکومتوں کے درمیان سفارتی تعلقات بحال ہونے چاہیے۔ انہوں نے انڈین ٹی وی CNN نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر دونوں حکومتوں کے درمیان تعلقات معمول پر آتے ہیں تو طالبان افغان سیکیورٹی فورسز کو تربیت کے لیے انڈیا بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ ملا یعقوب نے حکومت ہند سے کابل میں اپنا بند سفارت خانہ دوبارہ کھولنے اور طالبان سفیر کو نئی دہلی میں افغان سفارت خانہ سنبھالنے کی اجازت دینے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اگر انڈیا اپنے سفارتی عملے کو افغانستان واپس بھیجتا ہے تو طالبان کسی بھی قسم کی حفاظتی ضمانت دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے قبل یہ بات دوحہ میں طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے بھی کہی تھی۔ ملا یعقوب نے CNN نیوز کے ساتھ انٹرویو کے دوران اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ طالبان حکومت ہند سمیت دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں۔ افغانستان کو اس وقت تک اقوام متحدہ کی جانب سے بھی اسے تسلیم نہیں کیا گیا ہے، چنانچہ پاکستان سمیت دنیا کے تمام مسلم ممالک سے خصوصی طور پر اپیل کر رہے ہیں۔ طالبان حامی مبصروں نے اسلامی ممالک کی تنظیم OIC سے بھی اپیل کی ہے کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے تاکہ افغانستان میں معاشی سرگرمی شروع ہو سکے۔ آخر کوئی ملک انسانی بنیاد پر دی جانے والی امداد پر کتنے دن گزار سکتا ہے؟ انڈیا کی جانب سے پہلی بار باضابطہ طور پر طالبان کے افغانستان میں وفد گیا ہے، جو کہ بظاہر انسانی بنیادوں پر دی جانے والی امداد کا جائزہ لینے کے لیے ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی انڈیا کی افغانستان میں دلچسپی رہی ہے۔ CNN نیوز کے ساتھ انٹرویو میں ملا یعقوب نے گزشتہ چند مہینوں کے دوران افغانستان کے لیے انسانی امداد فراہم کرنے پر ہندوستان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ انڈین ٹی وی کو دیے گئے اس انٹرویو میں ملا یعقوب نے افغانستان، پاکستان اور انڈیا کے سہ فریقی تعلقات اور خطے میں سیکیورٹی کے متعلق بھی مختصر بات کی۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ طالبان حکومت کی جانب سے پاکستان یا انڈیا کو افغانستان کی سرزمین کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور امید ظاہر کی کہ دونوں ممالک اپنے اختلافات مذاکرات اور بات چیت کے ذریعے حل کریں گے۔ ملا یعقوب نے امریکہ سے بھی افغانستان میں طالبان حکومت کے لیے مسائل پیدا نہ کرنے اور اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کہا ہے کہ انڈیا کو افغانستان میں اپنے رکے ہوئے منصوبوں کو دوبارہ شروع کرنا چاہیے، اپنی سفارتی موجودگی کو بحال کرنا چاہیے اور افغانوں کو خاص طور پر افغان طلباء اور مریضوں کے لیے کاؤنسلر خدمات فراہم کرنی چاہیے۔ گزشتہ 10 مہینوں کے دوران انڈیا نے طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے 20,000 میٹرک ٹن گندم، 13 ٹن ادویات، کووڈ ویکسین کے 5 لاکھ خوراکیں اور موسم سرما کے کپڑے اور اس کے علاوہ اور بھی چیزیں بھیجی ہیں۔ اس کے علاوہ انڈیا اس وقت افغانستان کو مزید طبی امداد اور غذائی اشیاء بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے۔ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد انڈیا پہلے کہہ رہا تھا کہ وہ طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرے گا اور عالمی برادری سے بھی اپیل کی تھی کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے میں کوئی جلدی نہ کی جائے۔ تاہم ابتدائی چند ماہ کے دوران انڈیا کی پالیسی میں تبدیلی کے آثار نظر آئے اور انڈیا نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان کے نمائندوں سے ملاقات کی۔ حالانکہ دوحہ میں ملاقات کو انڈیا نے کبھی قبول نہیں کیا، لیکن گزشتہ سال اگست کے آخر میں دوحہ میں انڈین سفیر دیپک متل اور طالبان کے سرکردہ رہنما شیر محمد کے درمیان ملاقات ہوئی تھی۔ طالبان کے ساتھ انڈیا کی یہ پہلی باضابطہ بات چیت تھی۔ اگر دیکھا جائے کہ انڈیا اپنے اسٹریٹجک مفادات کو افغانستان میں اسی طرح قائم رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو
اس کے اثرات پاکستان اور افغانستان کے تعلقات پر پڑنے کے واضح امکانات ہیں۔ اب دیکھنا ہوگا کہ افغانستان کی قیادت ہندوستان اور پاکستان کے بیچ اپنے معاملات کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں اور اپنی مفادات کو دونوں ممالک کے درمیان کس طرح ڈیل کرتے ہیں۔